رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین۔ حمد و صلوات کے بعد قابل صد عزت و احترام سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی نسبت کاملہ عطا فرمائی۔ آج بحمدہ تعالی ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا دن اور مبارک دن جمعۃ المبارک کا دن، خدا نے اس سال کی ابتدا نہایت برکتوں اور رحمتوں والے دن سے فرمائی ہے، اور چونکہ یہ مبارک دن اسلامی سال کا پہلا دن بھی ہے اور ہمیں اسلام کے لیے عظیم قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے، اور چونکہ ہمارا جو سلسلہ خطبات جمعہ ہے وہ قرآن کریم فرقان حمید کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ہم نے اس کو وابستہ کیا ہوا ہے، اور بالخصوص چونکہ ترجمہ عرفان القرآن کے عنوان سے ہمارا یہ سلسلہ جمعہ کے خطبات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، اور آج ہم سورۃ نازعات کی ابتدائی آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے، اور یہ ماہ مقدس ماہ محرم الحرام کا بھی مبارک مہینہ ہے، اور ماہ مقدس ماہ محرم الحرام ہمیں جس چیز کی یاد دلاتا ہے وہ یاد یہی ہوتی ہے کہ یہ جو زندگی، یہ جو حیات ہمیں رب کائنات نے عطا فرمائی ہے، اس حیات کا مرکز و محور یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیاں بھی خدا کے لیے ہیں، ہماری موت بھی خدا کے لیے ہے۔ اس زندگی کا مقصد و محور یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے پوری زندگی اتباع مصطفیٰ اور اتباع خدا میں گزارنی ہے، اور بالخصوص میں نے جن آیات مقدسہ کو ترتیب کے لحاظ سے ہمارا آج سورۃ نازعات کی ابتدائی آیات ہیں، اور یہ حسن اتفاق بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب کائنات کی عطا بھی ہے کہ آج کی ہماری آیات کا موضوع بھی وہی ہے جو ان ماہ محرم الحرام کا سبق ہے۔ چونکہ اس ماہ محرم الحرام کا مین مقصد میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک طرف زندگی کی تمام سہولیات پڑی ہوئی تھیں، جاؤ حشمت بھی تھی، عزت و توقیر بھی تھی، دبدبہ بھی تھا، مال و دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، اور دوسری طرف کرب و بلا کی وہ دشت، وہ ریگستان، وہ پرخطر زندگی، وہ اولاد کی قربانی، وہ مال کی قربانی، وہ ساتھیوں کی قربانی، وہ پورے آل بیت کو رائے خدا میں قربان کرنا، زندگی کے دو مقصد امام علی مقام کی طرف آپ کے سامنے کھڑے تھے۔
ایک حیات کا مقصد یہ تھا کہ مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دیتے، زندگی امن والی مل جاتی، مال و دولت والی مل جاتی، جاؤ حشمت والی مل جاتی، اور دوسری طرف یہ تھی کہ مصطفیٰ کے دین کو بچا کے زندگی قربان کر دیتے۔ امام نے ہمیں سبق یہ دیا کہ امام نے ہمیں راستہ یہ بتایا کہ حسین کی ہزاروں زندگیاں مصطفیٰ کے دین پہ قربان ہو گئی ہیں۔ حسین کی ہزاروں زندگیاں میرے مصطفیٰ کے دین پہ قربان ہیں۔ اور سورۃ نازعات کی ابتدائی آیات کے اندر بھی رب کائنات 5 قسم کی قسمیں اٹھاتا ہے اور ہمیں زندگی کی حقیقت سے روشناس کرواتا ہے کہ تیری حیات کی حقیقت کیا ہے۔ جس زندگی کو تو بڑا پیارا سمجھ رہا ہے نا، اس کی اختتام کا منظر کیا ہے۔ جس زندگی کو تو بڑے ناز و نام سے پالنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف نہیں پہنچاتا، خدا فرما رہا ہے کہ میں تجھے بتاؤں کہ تیری اس زندگی کا انجام کیا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک نے سورۃ نازعات کی ابتدا کے اندر 5 آیات میں 5 قسمیں اٹھائی ہیں، 5 چیزوں کی قسمیں اٹھائیں۔ خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے سب سے پہلے کہ والنازعات غرقا، کہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو جسم میں غوطہ لگا کر روح کو جسم سے کھینچتے ہیں۔ فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو جسم کے اندر غوطہ لگا کر جان کو، فرمایا نہایت سختی سے جسم سے کھینچتے ہیں۔ فرمایا مجھے پہلے ان فرشتوں کی قسم۔ اور پھر خدائے وحدہ لا شریک فرماتا ہے کہ والناشطات نشطا، اور مجھے ان فرشتوں کی قسم کہ جو نہایت آسانی سے بند کھولتے ہیں، مطلب یہ کہ جسم کی گرہ کو کھول کے نہایت آسانی سے روح کو جسم سے نکال لیتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے 2 کیفیات ان آیات مقدسہ کے اندر رب کائنات نے حیات کے 2 منظر بتائے، زندگی کے 2 منظر بتائے، اور کربلا بھی زندگی کے 2 منظر بتا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا انداز۔ کربلا میں بھی کیا تھا؟ ایک طرف زندگی کی عیاشیاں تھی، ناز و نعم تھا، لشکر تھا، جاؤ دولت تھی، اور ایک طرف بھوک تھی، افلاس تھی، پیاس تھی، یہ سمجھے کہ بے وطنی تھی، بے آب و گیا میدان تھا، لیکن موت کا منظر بڑا پیارا تھا۔ انہی کی طرف رب کائنات نے اشارہ فرمایا پہلے ان فرشتوں کی قسم کہ جو کافروں کے جسم کے اندر غوطہ لگا کر ان کی روح کو کھینچ کے باہر لے آتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت کافر کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ جسم کے اندر چپک جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے جسم سے نہیں نکلنا، چونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی کا نقشہ آ جاتا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو روح کے سامنے زندگی کا پورا نقشہ آ جاتا ہے کہ جس طرح اگر کوئی پرندہ قفس کے اندر، پنجرے کے اندر قید ہو نا، اور ارد گرد جناب جنگلی جانور انتظار میں ہو کہ کب پنجرے کا دروازہ کھلے اور ہم اسے نوچ لیں، تو وہ پرندہ پنجرے کے اندر پھڑپڑاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے یہ قید پسند ہے، مجھے آزادی پسند نہیں ہے، مجھے یہ قید پسند ہے کہ جب تک قید میں ہوں، حفاظت میں ہوں، آزاد ہوں گا تو یہ مجھے نوچ کے کھا جائیں گے۔ یہی کیفیت کافر کی روح کی ہوتی ہے کہ جس وقت اس کی روح اس کے جسم میں موجود ہوتی ہے تو اس وقت تک کافر کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی میرے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں، لیکن جس وقت موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کو اپنی حیات کا منظر نظر آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس روح کو میرے جسم میں رہنے دو،
میں یہ روح کو آزاد نہیں کر سکتا، وہ روح اس جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، تو خدا فرماتا ہے پھر میرے فرشتے اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اس کے بال بال سے روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں، اس کے انگ انگ سے روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ روح جسم کے اندر قید ہونا چاہتی ہے، فرشتے کھینچ کے نکالتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ململ کا کپڑا جھاڑی کے اوپر رکھا ہوا ہو، اس کو کھینچ کے نکالیں وہ تار تار ہو جاتا ہے۔ فرمایا کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو تار تار کر کے فرشتے جسم سے نکالتے ہیں۔ یہ زندگی کی ایک کیفیت کا منظر ہے کہ جو زندگی اس زندگی کے اندر تو وہ حیات جو اس دنیا کے اندر عیش و عشرت میں گزارا کرتی ہے، عیش و عشرت کے اندر وقت گزارتی ہے، خدا فرماتا ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، میں فرشتوں کی قسم اٹھاتا ہوں کہ جو روح کو جسم کے کھینچ کے نکالتے ہیں، کافروں کے جسم سے اس کی روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، فرمایا مجھے قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو مومن کی روح کو اس کے جسم سے بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں، مومن کی روح کو اس کے جسم سے بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں۔ اب یہ روح کے نکلنے کی دو کیفیات ہیں، رب کائنات نے روح کے نکلنے کی دو کیفیات بیان فرمائی۔ فرمایا ایک کیفیت یہ ہے کہ روح کو زبردستی کھینچ کے نکالا جاتا ہے، ایک کیفیت یہ ہے کہ روح کو بڑے پیار سے نکالا جاتا ہے۔ فرمایا ان دو کیفیات کے پیچھے تمہاری زندگی کے پورے عمل کا دار و مدار ہے کہ زندگی گزاری کیسے ہے۔ ارے یہی تو دو راستے میرے امام کے سامنے کھڑے تھے، یہی تو دو راستے کربلا والوں نے ہمیں بتائے تھے۔ ایک طرف یزیدی لشکر کھڑا تھا، جاؤ حشمت بھی تھی، مال و دولت بھی تھا، سپاہ بھی تھی، عزت بھی تھی، بظاہر حکومت بھی تھی، اور دوسری طرف پیادہ بھی تھے، پیاسے بھی تھے، پاس بھی کچھ نہیں تھا، مال و دولت بھی نہیں تھا، جاؤ حشمت بھی نہیں تھی۔ لیکن خدا کی قسم جس وقت وقت آخری آتا ہے، ایک کا سر سجدے میں ہوتا ہے، خدا اپنی ذات کے پاس بلا لیتا ہے، اور دوسری طرف یزیدی لشکر کا منظر ہوتا ہے۔ ارے کوئی کھائی میں گر کے مرتا ہے، کوئی کتے کی موت مرتا ہے، کسے جانور چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں۔ ارے یہی تو زندگی کی حقیقت ہے۔ جب زندگی خدا کی دشمنی میں گزرے تو وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کا منظر پیش کرتی ہے، اور جس وقت زندگی حسینی کردار میں گزرے تو وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا کا منظر پیش کرتی ہے۔ ہائے ہائے ذرا سمجھو، پیار کا انداز دیکھو کہ کیا کمال کا انداز ہے۔ یہ تو قدرتی طور پہ ہماری ترتیب کے اندر یہ آیات اسی انداز میں آئی کہ میں جس وقت ان کا مطالعہ کرنے لگا نا تو ادھر سامنے جس وقت محرم کا منظر آیا تو میں بڑا خوش بھی ہوا کہ خدائے وحدہ لا شریک نے میری ترتیب کو اتنا پیارا رکھا کہ آج محرم کا پہلا جمعہ اور آیات قرآنیہ کی جس تفسیر طریقے سے میں چل رہا ہوں مجھے بیان کرنے کا موقع مل گیا۔ ابھی ذرا دیکھیے اگلی بات، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث فرماتے ہیں جس وقت کافر کی موت کا وقت آتا ہے نا، کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا وہ آ کے تا حد نظر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک الموت آتے ہیں، روح قبض کرنے والے فرشتے۔ فرمایا ان کے ہاتھ میں ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئلے اور تھور پڑا ہوتا ہے، اور وہ جس وقت آتے ہیں نا روح پر قبض کرنے کے لیے تو فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، وہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی، وہ روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرمایا اس کی روح کو کھینچ کے اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے، اور ان کوئلوں جو ٹاٹ کے اندر کوئلے پڑے ہوتے ہیں اس روح کو اس کوئلوں کے اندر رکھا جاتا ہے، اور اس کپڑے کو بند کیا جاتا ہے، اور اس کی روح کی بدبو جو ہوتی ہے وہ ارد گرد ہر طرف پھیل جاتی ہے۔
تو کہا جاتا ہے کہ جس وقت اس روح کو فرشتے لیتے ہیں نا تو ملک الموت لے کے چلتے ہیں، تو فرشتے سوال کرتے ہیں کہ ملک الموت بتا یہ کس چیز کی، کس انسان کی روح ہے؟ تو ملک الموت فرماتے ہیں کہ یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اور دنیا میں لوگ اسے فلاں برے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آج زمانے کے اندر، معاشرے کے اندر ہر قسم کے لوگوں کے نام ہیں، کسی کو محبت اور احترام سے اور عقیدت سے یاد کیا جائے تو اسے قبلہ بابا جی صاحب درگاہ شریف والا کہا جاتا ہے، زمانہ اسے بابا جی صاحب کے نام سے یاد کرتا ہے، اور کسی کو جس وقت برائی سے یاد کیا جاتا ہے نا تو پھر اس وقت اس کو خدا رسول کا دشمن کے نام سے زمانہ یاد کرتا ہے۔ تو پھر اسرائیل وہی نام بتاتے ہیں جو دنیا میں لوگ اسے یاد کیا کرتے تھے کہ یہ فلاں کی روح ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اسی حالت کے اندر جس وقت آسمان کے دروازے پہ پہنچتی ہے نا تو اس کو جس وقت اوپر لے کے جایا جاتا ہے تو رب کائنات کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹاؤ، اور فرشتے جس وقت اس روح کو اس کے جسم میں لوٹاتے ہیں نا تو پھر سوال کرنے والے فرشتے آتے ہیں، تو وہ یہ سوال کرتے ہیں، چونکہ وہ سوال یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتا من ربک، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ پوچھا جاتا ہے ما دینک، کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ سرکار کی تصویر بتائی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے میرے آقا کا رخ انور سامنے ہوتا ہے، سرکار کو سامنے لایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے بتا اس محبوب ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو وہ کہتا ہے ہائی ہاتھ لا ادری، میں تو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ تو پھر رب کائنات یہ حکم دیتا ہے کہ اب جہنم کا بستر بچھاؤ، جہنم کی کھڑکی کھول دو، اس کی قبر کو تنگ کر دو، اتنا تنگ کرو کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں۔ اور جس وقت فرشتے یہ کرتے ہیں تو ایک نہایت مہیب شکل کا، ڈراؤنی شکل کا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، تو وہ اسے دیکھ کے پوچھتا ہے بتا تو کون ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اعمال ہوں، میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ تو اس وقت وہ مردہ یہ کہتا ہے کہ کاش کہ مجھے موت نہ آتی، میں زندہ رہتا، میں خدا کے اس عذاب سے بچ جاتا۔ یہ تو کافر کی کیفیت ہے، لیکن جس وقت بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے، والناشطات نشطن کا وقت آتا ہے، فرشتے آسانی سے بند کھولتے ہیں۔ فرمایا اسرائیل علیہ السلام ملک الموت، ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ تا حد نظر، جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ اب بندہ مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو ملک الموت مشک و عنبر جنت سے لے کے اور جنت کا کفن لے کے اس میت کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ فرمایا ادھر اس کی روح قبض ہوتی ہے، ابھی دنیا میں اس کو نہلایا نہیں جاتا، ابھی دنیا میں اس کو کفنایا نہیں جاتا، ادھر روح قبض ہوتی ہے، ادھر خدا کے نورانی فرشتے اس کو غسل دے دیتے ہیں، اور وہ جو جنت سے لایا ہوا کفن ہوتا ہے نا وہ کفن اسے پہنایا جاتا ہے، مشک و عنبر سے اس کو نہلایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں دور دور تک اس کی جو خوشبو ہوتی ہے، مشک و عنبر کی خوشبو، وہ خوشبو ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ وہ جو فرشتے تا حد نظر اس کے استقبال کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتے یہ ملک الموت سے سوال کرتے ہیں کہ ملک الموت بتا یہ کون ہے جس کی روح تو نے آج قبض کی ہے؟ تو ملک الموت بڑا پیارا جواب دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ مومن کی موت کا سلسلہ ہے، قرآن کہتا ہے والناشطات نشطن، قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو نہایت آسانی سے بند کھولتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس وقت بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا تو جس وقت ملک الموت آتے ہیں تو وہ اس روح کو کہتے ہیں کہ روح چل تیری موت کا وقت آ گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ روح چھلانگ لگا کے جسم سے بائل نکلتی ہے، چونکہ اس نے یار حسن یار کا دیدار کیا ہوتا ہے، وہ تو یار کے دیدار کے لیے مشتاق ہوتی ہے، اس کے سامنے تو زندگی کا ہر عمل کھڑا ہوتا ہے کہ کب میں نے زندگی اپنے یار کی رضا کی خاطر گزاری ہے، کب زندگی مصطفیٰ کی اداؤں کے اوپر گزاری ہے۔ میری زندگی تو مصطفیٰوں کی اداؤں کا مرکز تھا، میری زندگی تو یار کے جلووں کا مرکز تھا، میری زندگی تو اتباع خدا کا مرکز تھا۔ فرماتے ہیں جس وقت بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے پھر روح جسم سے چپکتی نہیں ہے،
بلکہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اس جسم کا ساتھ چھوڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ روح کی منظر یہ ہوتی ہے، کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے جسم سے نکلتی ہے، دوڑ کے نکلتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا کہ فرشتے آسانی سے بند کھولتے ہیں، کہ روح خود جلوہ یار کے دیداب کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ روح خود چاہ رہی ہوتی ہے کہ میں جسم سے نکلوں اور رخ یار کا دیدار کروں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں۔ فرمایا پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ اسرائیل بتاؤ یہ کس کی روح ہے؟ تو اسرائیل پھر فرماتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے۔ اور دنیا میں لوگ اس نام سے یاد کیا کرتے تھے، کسی کو داتا علی اجویری کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، کسی کو میر علی شاہ کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، کسی کو عثمان ہارونی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، کسی کو قطب الدین مختار کاکی کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، ارے کسی کو بابا فرید گنج شکر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، کسی کو بابا جی دریائے رحمت کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ اب فرشتے ملک الموت اصل نام بھی بتاتے ہیں اور وہ عرف بھی بتاتے ہیں جس عرف سے لوگ محبت سے یاد کیا کرتے تھے۔ فرمایا دوسری روایت میں کہ یہ بھی آتا ہے کہ اب فرشتے قطار بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں آسمان تک، اور ایک فرشتے کے ہاتھ سے دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، حتیٰ کہ یہ روح چلتے چلتے پہلے آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ روح ان فرشتوں کے ہاتھ پہ چلتے چلتے پہلے آسمان پہ پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس وقت اسرائیل آتے ہیں نا روح کے پاس، تو وہ خطاب کرتے ہیں، جو برے آدمی کافر کی روح ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ اے خبیث روح نکل اس جسم سے۔ اور جس وقت بندہ مومن کی روح کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسرائیل کہتے ہیں کہ اے بندہ مومن کی روح نکل اس جسم سے اور اپنے رب کی رحمتوں اور قربتوں کی طرف پرواز کر۔ اور کافر کی روح کو کہا جاتا ہے کہ نکل اس جسم سے اپنے رب کے عذاب کی طرف سفر کر۔ پھر پہلے دروازے پہ آسمان کے فرشتے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ پہلے آسمان کے جو دروازہ کھولنے والے فرشتے ہوتے ہیں وہ دروازہ کھول کے اس روح کو لبیک کہتے ہیں، اس کے لیے حمد و ثنا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرے آسمان پہ وہ لوگ بھی لبیک کہتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ روح اپنے مقام پہ جو اس کی منزل ہوتی ہے دنیا کے اعمال کے مطابق اس منزل پہ پہنچتی ہے۔ دنیا میں جس اعمال کے مطابق روح کا جو سفر ہوتا ہے اپنے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ کسی کی روح پہلے آسمان پہ رک جاتی ہے، کسی کی دوسرے، کسی کی تیسرے، اسی طرح کسی کی عرش، کسی کی سدرۃ المنتہا، کسی کی لامکاں، اپنے درجات کے مطابق اعمال کے مطابق روح کا سفر ہوتا ہے۔ پھر روح جس وقت اپنے خاص مقام پہ جہاں اس کا مقام ہوتا ہے وہاں پہ وہ پہنچتی ہے تو رب کائنات اب فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے بندے کو لوئے کہ میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ میرے بندے کی روح ہے، میرے محبوب بندے کی روح ہے جس نے زندگی میری اتباع میں گزاری۔ پھر رب کائنات اس بندے کے اوپر اپنے انعام و کرام کی بارش فرماتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اب اس کو اس کے دنیا کی طرف لے کے جا کے اس کے جسم کے اندر اس کو دوبارہ لٹا دو اور اس سے حساب کتاب شروع کرو، اور اس کے حساب کتاب لینے کے بعد اسے مقام علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما دو، اسے مقام علیین اعلیٰ مقام عطا فرما دو۔ تو وہ روح جو بندہ مومن کی روح ہوتی ہے نا اس کو جسم میں آ کے دوبارے لوٹایا جاتا ہے۔ حساب کتاب کرنے والے حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے غالباً پچھلے سال چیچیا کے اندر ہی محرم الحرام کے پروگرام کے اندر ایک حدیث بیان کی تھی کہ من مات علی حب آل محمد بشرہ ملک الموت، کہ جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے نا، اولاد محمد کی محبت میں مرتا ہے، نسبت آل بیت میں مرتا ہے، فرمایا اس کی موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت اسے بشارتیں دیتا ہے کہ اے روح تیرے لیے بشارت ہو۔ اب یہی منظر ہے، یہی قوت ہے۔ اور فرمایا ثم منکر و نکیر، پھر منکر نکیر بھی اسے بشارتیں دیتے ہیں کہ اے مرنے والے تجھے بشارت ہو۔ پہلے ملک الموت جب آتا ہے روح قبض کرنے کے لیے تو اسے بشارت دیتا ہے کہ اے بندہ مومن چل اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور جس وقت قبر میں رکھا جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے من رب کا،
تو وہ کہتا ہے ربی اللہ. پوچھا جاتا ہے ماں دینوں کا، وہ کہتا ہے دینی الاسلام. پھر سرکار کا رخ انور سامنے لایا جاتا ہے، میرے آقا قبر میں تشریف لاتے ہیں. پوچھا جاتا ہے بتا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب جواب دیا، فرمائے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں سر جھکاؤں، جب فرشتے سر اٹھائیں تو ان سے یوں کہوں کہ پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ارے اس دل ربا کے دیدار کے لیے تو میں مرا ہوں کہ قبر میں مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. وہ بلال حبشی جو تھے نا، پوری زندگی میں کبھی نیا لباس نہیں پہنا. موت کا وقت آیا نا، بچوں سے کہا بچوں نیا لباس سلواؤ. آج بلال غسل بھی کرے گا، خوشبو بھی لگائے گا، نیا لباس بھی پہنے گا. کہا ابا جی دنیا سے تو لوگ جاتے ہوئے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پوری زندگی کبھی نیا لباس نہیں پہنا. آج تو خوشبوئیں بھی لگا رہے ہو، آج تو کپڑے بھی پہن رہے ہو، آج تو تیاری کر رہے ہو، وقت موت ہے. فرمایا بیٹا یہ تیاری اس لیے ہے کہ قبر میں بلال کی آنکھ کھلے گی، سامنے آمنہ کے در یتیم کا دیدار ہو جائے گا، سخ مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا. یہ تیاری تو رسول اللہ کی ذات کی ہے، اور یہی کیفیت بندہ مومن کی ہوتی ہے. جس وقت قبر میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار ہوتا ہے، ہائے ہائے مصطفیٰ کے رخ انور کا دیدار ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں بتا کون ہے، تو وہ زبان حال سے یہ کہتا ہے ارے یہ تو وہی ہے جس کی اداؤں پہ دنیا میں مرا کرتا تھا، جس کے چہرے کی قسمیں کھایا کرتا تھا، جس کے قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈا کرتا تھا، جس کے نالین کو چوما کرتا تھا، جس کے زلفوں کی قسمیں اٹھایا کرتا تھا، جس کا نام سن کے چم چم کے انگوٹھے آنکھوں سے لگایا کرتا تھا. ارے یہ تو وہی ہے کہ جس کے نام محمد پہ جانے قربان کیا کرتا تھا، نام محمد پہ فدا ہوا کرتا تھا. ارے زندگی میں دیدار نہیں ہوا، موت کی تمنا اس لیے تھی کہ آنکھ بند ہو آمنہ کے در یتیم کا دیدار ہو. ہائے ہائے یہ بندہ مومن کی موت ہے. ذرا تصور تو کیجئے منظر کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی. آج ہمیں آقا کے دیدار کا ایک لمحے کے لیے بھی موقع مل جائے نا. سرکار نے پوچھا صحابہ سے، چونکہ آج موضوع ایسا چل پڑا کہ میں آگے عنوان کو آگے بڑھا ہی نہیں سک رہا، چونکہ محبت کی داستانیں بھی بڑی عجیب ہیں. میرے پوچھا صحابہ نے، سرکار نے اے صحابہ بتاؤ مضبوط ایمان والا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم ہیں، ہم نے آپ کو دیکھا. فرمایا نہیں صحابہ. سوال کرتے گئے، آخر میں فرمایا وہ کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں، میرا نام سن کے سب کچھ قربان کر دیں گے. اور آج کے مسلمان کی کیفیت یہ، خدا کی قسم حقیقت یہ، جو دنیا کہتی پھرے، لیکن جو رسول اللہ کا غلام ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا مال بھی لے لو، جان بھی لے لو، سب کچھ لے لو، بس ایک دفعہ رخ مصطفیٰ کا دیدار کرا دو، ایک دفعہ میرے آقا کے چہرہ انور کا دیدار کرا دو. میں بھوکا رہ لوں گا، میں پیاسا رہ لوں گا، میں جان قربان کر دوں گا، لیکن آمنہ کے در یتیم کے دیدار سے میں چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا، میں چھوڑ نہیں سکتا. تو جس وقت بندہ مومن قبر میں مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرے گا، والناشطات نشطن اسی لیے ہوگا کہ دل میں محبت مصطفیٰ سجی ہوگی. ارے فرشتے دل پہ نظر کریں گے، دیکھیں گے کہ دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، تو پھر فرشتے کس طرح اس پہ سختی کریں گے. خدا کا قرآن کہتا ہے بڑی آسانی سے اس کے روح کو جسم سے نکالیں گے کہ دل محبت مصطفیٰ سے لبریز ہوگا، دل مصطفیٰ کی محبت سے سجا ہوگا. اب بڑی عجیب کیفیت، جس وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار کرے گا نا، پہچان بتائے گا. اب فرشتے پوچھیں گے بتا تو نے ان آقا کو پہچانا کیسے ہے، ان کو پہچانا کیسے ہے؟ تو اب بندہ مومن یہ کہے گا کہ قرآن پڑھا کرتا تھا. حدیث کے الفاظ ہیں، وہ یہ کہے گا قرآن پڑھا کرتا تھا، ہر آیت میں مصطفیٰ کا تذکرہ ہوا کرتا تھا، نبی کی غیب پہ ایمان لایا تھا، تذکرے پڑھے تھے مصطفیٰ کے، دیکھا نہیں تھا سر کی آنکھوں سے، صرف نام سن کے پہچانا کہ میرا مصطفیٰ ایسا ہوگا. کسی بھی عام آدمی نے رخ مصطفیٰ کا دنیا میں دیدار نہیں کیا ہوگا، قبر میں دیکھ کے پہچانے گا کیسے؟
اب یہ بھی بڑا عجیب سوال ہے کہ قبر میں دیکھ کے مصطفیٰ کو پہچانے گا کیسے کہ یہ رسول اللہ کی ذات ہے؟ ارے اسی طرح پہچانے گا کہ جب دنیا میں محبت کے ترانے سنتا ہوگا، کہیں رخ مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہوگا، کہیں واللیل کا تذکرہ ہوتا ہوگا، کہیں مازاق کا تذکرہ ہوتا ہوگا، کہیں طہا کی جبیں کا تذکرہ ہوتا ہوگا، کہیں دندان مصطفیٰ کا تذکرہ ہوتا ہوگا۔ جب قبر میں مصطفیٰ کا چہرہ سامنے آئے گا تو پہچان لے گا، ارے یہ تو وہی آنکھیں ہیں جن کی قسم خدا قرآن میں کھایا کرتا تھا، یہ تو وہی جبیں ہیں جس کی قسم خدا قرآن میں کھایا کرتا تھا، یہ تو وہی والضحیٰ ہے جس کی صورت پہ، جس کی قسموں پہ قرآن نازل ہوا۔ جس وقت مصطفیٰ کو پہچانے گا پھر فرشتے کہیں گے تو نے حبیب کو پہچانا، اب تیری نجات کا وقت آ گیا ہے۔ حکم ہوگا، اگلی کیفیت یہ ہوگی کہ اب اس کو قبر میں لوٹا دو، لٹا دو قبر کے اندر، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کی ہوائیں اس کے اندر جاری کر دو۔ اب کھڑکیاں کھل جائیں گی، جنت کی ہوائیں جاری ہو جائیں گی۔ کہا جائے گا کہ تا حد نظر قبر کو کشادہ کر دو، تا حد نظر قبر کشادہ ہو جائے گی، جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک قبر کھلی ہوگی، اور پھر اعلان ہوگا کہ نم کا نومت العروس، کہ سو جا، جس طرح پہلی رات کی دلہن دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو کے بستر پہ سوتی ہے، اے قبر کے جنتی تو بھی پہلی رات کی دلہن کی طرح قبر میں سو جا، نم کا نومت العروس۔ تو وہ اب مومن یہ کہے گا کہ مولا مجھے زندگی پھر عطا کر، مجھے حیات پھر عطا کر، تاکہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، میرا رب کتنا کریم ہے۔ اور مصطفیٰ کی نسبت کا فیضان کیا ہے، کملی والے کا کرم کا فیضان کیا ہے؟ جب مصطفیٰ کو پہچانا خدا نے قبر میں نجات عطا فرما دی، رخ والضحیٰ سے نسبتیں قائم ہوئی، خدا نے قبر میں نجات عطا فرما دی۔ دوستو، چونکہ آج موضوع اس طریقے سے میں نے چل پڑا کہ میں صرف 2 ہی آیات کی تفسیر کر سکا، والنازعات غرقا، خدا کہتا ہے کہ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو کافر کے جسم سے روح کو کھینچ کے نکالتے ہیں، اور والناشطات نشطن، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو بندہ مومن کی روح کو بڑی آسانی سے بند کھول کے باہر نکالتے ہیں۔ اور کربلا کا پیغام بھی میں نے پہلے کہا کہ یہی دو نظریے کربلا کا پیغام ہے، یہی 2 نظریے کربلا کا پیغام ہے۔ انہی 2 نظریوں کے اوپر خدا کی قسم پوری کربلا ہے کہ ایک میرے امام عالی مقام نے کہا کہ زندگی سے اگر پیار کرو گے، نافرمانی میں گزارو گے تو والنازعات غرقا کے مصداق ٹھہرائے جاؤ گے، اور زندگی اگر حسین کے کردار پہ گزارو گے، زندگی حسین کے کردار پہ گزارو گے تو پھر والناشطات نشطن کا مصداق ٹھہرو گے۔ ارے خدائے وحدہ لا شریک نے زندگی کے اندر 2 ہی رخ رکھے ہیں، ایک اس کی رضا والا رخ ہے، ایک اس کی نافرمانی والا رخ ہے۔ اگر اس کی نافرمانی میں زندگیاں گزارو گے تو پھر والنازعات غرقا، فرشتے روح کو جسم سے کھینچ کے نکالیں گے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس وقت بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا، تو جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے نا، مومن کے جسم سے روح اس طرح نکل جاتی ہے، اس طرح نکالا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہی پیغام کربلا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم اس سے آگے کی طرف بھی گفتگو کو لے کے جائیں گے، اور اس سے آگے مزید گفتگو۔ مجھے تو یہ آیات پڑھ کے یقین کریں یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ پوری آیات خدا نے واقعہ کربلا کے تناظر میں اتاری ہیں۔ حقیقت ہے، مجھے تو یوں محسوس ہوا، صرف یہ کہ قرآن سے نسبت جوڑو، قرآن کی ہر آیت آپ کو اپنے مفاہیم خود بتائے گی۔ یعنی آج یکم محرم الحرام تھا، ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا، موضوع تو ہمارا چونکہ قرآن کی آیات کے ساتھ چل رہا ہے، جو قرآن کی آیات کہیں گی وہی ہمارا موضوع ہوگا، لیکن جس وقت ان میں ڈوبے نہ تو یقین کرے کربلا کا منظر سامنے آ گیا۔ اب اگلی آیات کی بھی انشاءاللہ والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا کے اوپر جب گفتگو کریں گے نا، تو پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ان آیات کی روشنی کے اندر پھر قرآن کے احکام اور کربلا کے معاملات کو سامنے رکھیں گے، تو یوں محسوس ہوگا کہ یہ آیات بھی خدا نے کربلا والوں کی شان میں اتاری ہیں۔ کربلا کا مین بیسک مقصد، بیسک جو
چیز ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو خدائے وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خدائے وحدہ لا شریک ہماری نسبتوں کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مضبوط فرمائے۔